بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شخصی اصلاح کی بہت کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کی اپنی اصلاح کی طرف توجہ ہوتی ہے، دھیان ہوتا ہے، تو اس کے بعد بھی باقی کام بھی سارے ٹھیک ہوتے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی اصلاح کی طرف بہت دھیان ہوتا ہے، بچوں کی اصلاح کی طرف بہت دھیان ہوتا ہے، طالب علم و طلباء کی اصلاح کی طرف، لیکن خود اپنی اصلاح کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے سب سے جو عام چیز ہے شخصی اصلاح کے لیے، انفرادی طور پر ذاتی اصلاح کے لیے معمولات کا اہتمام ہے۔ اپنے معمولات کا اہتمام، جو بھی معمولات بتائے گئے ہوں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب معمولات میں کمی ہوتی ہے یا ناغہ ہوتا ہے تو شخصی اصلاح کی تباہی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے، جتنی بھی مصروفیات ہوں، جتنی بھی مشکلات ہوں، لیکن اپنے معمولات کا اہتمام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ صبح سویرے سارے معمولات ادا ہو جائیں۔ دن بھر کی مصروفیات اتنی زیادہ ہوتی ہیں، آدمی سوچتا ہے کہ چلو زور تک کر لوں گا، زور کے بعد عصر، پھر عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، پھر اتنی سستی آ جاتی ہے، پھر اگلے دن تک پھر ایک ناغہ جو ہے وہ 80 دن کے نقصان کے برابر ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت سرور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ناغہ جب کوئی طالب علم کرتا ہے تو 80 دن کا نقصان ہوتا ہے اس سے۔ خاص طور میں ایسے فتنے کے زمانے میں، جب کہ چاروں طرف سے فتنے آ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ بھی ہو رہی ہو، قدم قدم پہ غفلتیں، طرح طرح کی چیلنجز سامنے ہوں، تو اس میں بہت ضروری ہے کہ اپنے معمولات کا اہتمام کریں۔ دوسرے نمبر پہ اس فتنوں سے بچنے کے لیے اجتماعی زندگی گزاریں۔ اجتماعی زندگی سے مقصد یہ کہ کچھ اپنے ہم جماعت طلباء ہوں یا اپنے محلے کے لوگ ہوں یا جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں، تو وہاں ایسے کچھ دوست ڈھونڈیں جن کی دوستی صرف اللہ کے لیے۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ کتنے فتنوں سے آپ بچے رہیں گے۔ حدیث شریف میں اتنے بڑے فضائل ہیں کہ جو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی اتنی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اور قیامت کے دن اللہ ان کو ایک دوسرے کی شفاعت کا حق بھی دیں گے۔ اگر ایک کہیں پھنس جائے گا کسی گناہ میں، کسی جرم میں، تو دوسرا اس کی سفارش کر دے گا۔ یہاں تک صحیح بخاری میں ہی آتا ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنم بھی جہنم میں چلے جائیں گے، تو کچھ لوگ کہیں گے یا اللہ ہمارے ساتھی تھے جو ہمارے ساتھ کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، وہ تو نظر نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دکھائیں گے کہ وہ اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں ہوں گے۔ تو یہ اس دوستی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، بلکہ اصرار کریں گے کہ ان کو بھی ہمارے ساتھ آپ لے کر آئیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس درخواست کو قبول فرمائیں گے اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر ان کے ساتھ ملے۔ تو ایسی دوستی لگائیں جس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اور اس میں اگر یہ بھی کر لیں کہ دوستی میں ایک ایگریمنٹ بھی کر لیں، معاہدہ کر لیں۔ اگر آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز باجماعت کا اہتمام نہیں ہوتا، یا اور کسی خدا نخواستہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور تو آپس میں ایک معاہدہ کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کو غلط چیزوں سے روکیں گے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے نیک کاموں کے لیے۔ جب 4-5 لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں، 2 آدمی بھی اکٹھے ہو جائیں اور وہ اس بات پر اکٹھے ہو جائیں، اسی سے نفس و شیطان کی کمر ٹوٹے گی انشاءاللہ۔ پھر ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں، اور یہ اتنا یہ اچھی وہ ہے کہ اس کا ہم نے تجربہ کیا۔ جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے جامعہ اشرفیہ میں، تو مفتی عبدالبار صاحب جو یہاں کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں، تو ہم نے یہ آپس میں معاہدہ کیا تھا، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کو روک ٹوک بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کو اچھے مشورے بھی دیتے تھے، اور بہت ہمیں فائدہ ہوا، زندگی بھر اس کا فائدہ ہم نے اٹھایا۔ تو یہ جو طلباء کہتے ہیں کہ ہم بالکل مغلوب ہو جاتے ہیں، پابندی نہیں ہوتی، معاملات کی پابندی نہیں ہوتی، سوشل میڈیا سے پرہیز نہیں ہوتا، جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا، اور بہت ساری غلطیاں، گناہ، اگر آپ اپنے حلقے میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی کلاس میں، اپنے کمرے میں کچھ لوگ بھی اکٹھے کر لیں اور آپس میں یہ طے کر لیں کہ دیکھو ہم ان چیزوں میں مبتلا ہیں، وقت ہم ضائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں، نماز میں ہم سستی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی خدمت نہیں کرتے، پڑوسی میں خیال نہیں کرتے، تو ہم آئندہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے، ایک دوسرے کو مدد کریں گے۔ تو یہ دوستی، یہ وہ والی دوستی ہوگی جس کے بارے میں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، جو حدیث میں آتا ہے نا، سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ تو اس میں وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے اکٹھے ہوں، اور جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو بھی وہ اسی محبت پر قائم۔ تو
ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت نوازیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کرنے چاہیے جن کو مشکل کے وقت میں اللہ کے دربار میں پیش کر سکے. کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی عذاب آ گیا ہے، کوئی بہت بڑی تکلیف ہو گئی ہے، کوئی بہت بڑے حادثہ ہو گیا ہے، تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں آدمی کسی نیک عمل کا وسیلہ پیش کرتے کہ یا اللہ فلاں نیک عمل میں نے آپ کے لیے کیا تھا، اس کے واسطے سے میں آپ سے دعا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اس عذاب کو، اس تکلیف کو ہم سے دور کر لو. حدیث میں آتا ہے. تو کچھ ایسے نیک اعمال ضرور اپنے دامن میں، اپنے اس میں رکھنے چاہیے جس کو آدمی اللہ کے سامنے پیش کر سکے. اور پھر اس دوستی کا چرچا بھی نہ کریں، ہر چیز آپ سوشل میڈیا پہ ڈال لیں، وہ اللہ کا اس میں بھی رکھیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اپنی اصلاح کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.